السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، یہ تقریباً 1957 کی بات ہے کہ فرانس میں کہیں ایک رہائشی عمارت کے کارنر پر ترکی کے ایک 50 سالہ بوڑھے آدمی نے چھوٹی سی دکان بنا رکھی تھی۔ ارد گرد کے لوگ اس بوڑھے کو انکل ابراہیم کے نام سے جانتے اور پکارتے تھے۔ انکل ابراہیم کی دکان میں چھوٹی موٹی گھریلو ضروریات کی اشیاء کے علاوہ بچوں کے چاکلیٹ، آئس کریم اور گولیاں ٹافیاں بھی دستیاب ہوتی تھیں۔ اسی عمارت کی ایک منزل پر ایک یہودی خاندان آباد تھا جن کا ایک 7 سالہ بچہ جس کا نام جاد تھا۔ جاد تقریباً روزانہ ہی انکل ابراہیم کی دکان پر گھر کی چھوٹی موٹی ضروریات کا سامان خریدنے کے لیے آتا تھا۔ اس دکان سے جاتے ہوئے انکل ابراہیم کو کسی اور کام میں مشغول پا کر جاد نے کبھی بھی ایک چاکلیٹ چوری کرنا نہ بھولی تھی۔ یہ ایک بار جاد دکان سے جاتے ہوئے چاکلیٹ چوری کرنا بھول گیا۔ انکل ابراہیم نے جاد کو پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا، جاد آج چاکلیٹ نہیں اٹھاؤ گے کیا؟ انکل ابراہیم نے یہ بات محبت میں کی تھی یا دوستی سے، مگر جاد کے لیے ایک صدمے سے بڑھ کر تھی۔ جاد آج تک یہی سمجھتا تھا کہ اس کی چوری ایک راز تھی، مگر معاملہ اس کے برعکس نکلا۔ جاد نے گڑ گڑاتے ہوئے انکل ابراہیم سے کہا کہ آپ اگر مجھے معاف کر دیں تو آئندہ میں کبھی بھی چوری نہیں کروں گا۔ جواب میں انکل ابراہیم نے جاد سے کہا، اگر تم وعدہ کرو کہ اپنی پوری زندگی کبھی بھی کسی کی بھی چوری نہیں کرو گے تو میں آپ کو روزانہ ایک چاکلیٹ اپنی طرف سے تحفہ دیا کروں گا۔ آپ ہر روز دکان سے جاتے ہوئے اپنا چاکلیٹ لے جایا کرنا۔ اور بالآخر اسی بات پر جاد اور انکل کا اتفاق ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور اس یہودی بچے جاد اور انکل ابراہیم کی محبت گہری ہوتی چلی گئی، بلکہ ایسا ہوا کہ انکل ابراہیم ہی جاد کے لیے باپ، ماں اور دوست کا درجہ اختیار کر چکا تھا۔ جاد کو جب کبھی کسی مسئلے کا سامنا ہوتا یا پریشانی ہوتی تو انکل ابراہیم سے ہی کہتا۔ ایسے میں انکل منیر کی دراز سے ایک کتاب نکالتے اور جاد سے کہتے کہ کتاب کو کہیں سے بھی کھول کر دو۔ جاد کتاب کھولتا اور انکل وہیں سے 2 صفحے پڑھتے، جاد کو مسئلے کا حل بتاتے۔ جاد کا دل اطمینان پاتا اور وہ گھر کو چلا جاتا۔ اور پھر اسی طرح ایک کے بعد ایک کرتے 17 سال گزر گئے۔ 17 سال کے بعد جب جاد 24 سال کا نوجوان بنا تو انکل ابراہیم اس حساب سے 60 سال کے ہو چکے تھے۔ دائی اجل کا بلاوا آیا اور انکل ابراہیم وفات پا گئے۔ انکل ابراہیم نے اپنی بیٹوں کے پاس جاد کے لیے ایک صندوقچی چھوڑی تھی۔ ان کی وصیت تھی کہ اس کے مرنے کے بعد یہ صندوقچی اس یہودی نوجوان جاد کو تحفے میں دے دی جائے۔ جاد کو جب انکل کے بیٹوں نے صندوقچی دی اور اپنے والد کے مرنے کا بتایا تو جاد بہت غمگین ہوا، کیوں نہ کہ انکل ہی تو اس کے ہمگسار اور محسن تھے۔ جاد نے صندوقچی کھول کر دیکھی تو اندر وہی کتاب تھی جس کی کھول کر وہ انکل کو دیا کرتا تھا۔ جاد انکل کی نشانی اپنے گھر میں رکھ کر دوسرے کاموں میں مشغول ہو گیا، مگر ایک دن اسے کسی پریشانی نے گھیرا۔ آج انکل ہوتے تو وہ اس کتاب کھول کر 2 صفحے پڑھتے اور مسئلے کا حل سامنے آ جاتا۔ جاد کے ذہن میں انکل کا خیال آیا اور اس کے آنسو نکل آئے۔ کیوں نہ میں خود کوشش کروں؟ کتاب کھولتے ہوئے وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوا، لیکن کتاب کی زبان اور لکھائی اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ کتاب اٹھا کر اپنے تیونسی عرب دوست کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے اس میں سے 2 صفحے پڑھ کر سناؤ۔ مطلب پوچھا اور اپنے مسئلے کا اپنے 23 حل نکالا۔ واپس جانے سے پہلے اس نے اپنے دوست سے پوچھا، یہ کیسی کتاب ہے؟ تیونسی نے کہا، یہ ہم مسلمانوں کی کتاب قرآن ہے۔ جاد نے پوچھا، مسلمان کیسے بنتے ہیں؟ تیونسی نے کہا، ہاں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور پھر شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ جاد نے کہا تو پھر سن لو، میں کہہ رہا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جاد مسلمان ہو گیا اور اپنے جاد اللہ القرآنی کا نام پسند آیا۔ نام کا اختیار اس کی قرآن سے ملحمانہ محبت کا کھلا ثبوت تھا۔ جاد نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، دین کو سمجھا اور پھر اس کی تبلیغ شروع کی۔ یورپ میں اس کے ہاتھ پر 6000 سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک دن جاد کو انکل ابراہیم کے دیے ہوئے قرآن میں دنیا کا ایک نقشہ نظر آیا جس میں براعظم افریقہ کے ارد گرد
لکیر کھینچی ہوئی تھی اور انکل کے دستخط کیے ہوئے تھے۔ ساتھ میں انکل کے ہاتھ سے ہی یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی، ادا علی سے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے رب کے اس راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ جاد اللہ کو ایسا لگا جیسے یہ انکل کی یہ وصیت ہو، اور اسی وقت جاد نے اس وصیت پر عمل کرنے کی ٹھانی، اور ساتھ ہی جاد نے یورپ کو خیر آباد کہہ کر کینیا، سوڈان، یوگنڈا اور اس کے آس پاس کے ممالک کو اپنا مسکن بنایا۔ دعوت حق کے لیے ہر مشکل اور پرخطر راستے پر بلا ہچکچاہٹ سفر جاری رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں افریقہ میں 60 لاکھ انسانوں کو دین اسلام کی روشنی سے نوازا۔ جاد نے افریقہ کے کٹھن ماحول میں اپنی زندگی کے 23 سال گزارے۔ سن 2009 میں افریقہ میں وبائی بیماری میں گر کر محض 53 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جاد کی محنت کے ثمرات ان کی وفات کے بعد بھی جاری رہے۔ وفات کے ٹھیک 2 سال بعد ان کی ماں نے 75 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ جاد اکثر یاد کرتے تھے کہ انکل ابراہیم نے اس کی 17 سالوں میں کبھی بھی اسے غیر مسلم محسوس نہیں ہونے دیا، اور نہ ہی کبھی کہا کہ اسلام قبول کر لو، مگر اس کا رویہ ایسا تھا کہ جاد اسلام قبول کیے بغیر چار نہ رہ سکا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیے کہ ہم میں سے کسی موجودہ مسلمان کا کردار، اخلاق، عادات و اطوار